بڑے آپ کے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو حضور کا میلاد کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، یعنی کوئی اپنے گھروں کو سجاتا ہے، کوئی کھانے تقسیم کرتا ہے۔ میں نے ایک بات پڑھی ہے، البدایہ والنہایہ، بڑی مشہور یہ کتاب ہے اور یہ امام قسطلانی نے لکھی ہے، اور امام قسطلانی وہ شخص ہے جو شارح بخاری ہے، یعنی بخاری شریف آپ سب جانتے ہیں قرآن کے بعد سب سے جو بہترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، تو اس کی جنہوں نے شرح کی ہے ان کا نام ہے امام قسطلانی۔ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو میلاد النبی کے حوالے سے ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، یہ آج سے نہیں بلکہ انہوں نے لکھا کہ یہ 1000 سال پہلے سے بھی یہ ان لوگوں کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ انہوں نے بڑا طویل واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا عمیری، طب عمیری نام کے ایک شخص تھا، وہ بادشاہ تھا ایران کا، تو وہ مختلف علاقے فتح کرتے کرتے جب مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچا جس کو یثرب کہتے تھے، تو اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں فوج بھی ہے، اور اس فوج نے اس سارے یعنی آج کے مدینے کا محاسبہ کیا، تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے بجائے ڈرنے کے ان لوگوں نے اس فوج کی خدمت شروع کر دی، یعنی کھجوریں لاتے، ان کی ضیافت کرتے اور طرح طرح کے کھانے پیش کرتے آرمی کو۔ تو جو بادشاہ تھا اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم تو یہاں ان کے اوپر حملہ کر کے آئے ہیں، تو یہ آگے سے ہماری ضیافت کر رہے ہیں، یعنی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ بھائی پتہ کرو کہ اس میں کیا راز ہے۔ یہ جو یثرب کے لوگ ہیں، یعنی اس وقت مدینہ تو نہیں تھا نا، اس وقت یثرب کہا کرتے تھے، تو یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ ہماری اتنی مہمان نوازی کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب پوچھا گیا تو مدینے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی جتنی بڑی تعداد میں فوج آ جائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا یہ معمول ہے جو بھی مدینہ کی سرزمین پر آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو نبی آخر الزمان ہیں جن کا نام نامی احمد ہے، یعنی پرانی کتابوں میں حضور کا نام احمد لکھا گیا، انہوں نے اس سرزمین پر ہجرت بھی کرنی ہے اور آخری آرام گاہ بھی ہے۔ تو جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس نبی کی آمد ہمارے اس شہر میں ہوگی تو ہم جو بھی اس شہر میں آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مہمان نہیں بلکہ آخری نبی آخر الزمان کا مہمان ہے۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے، علماء کرام جو اہل علم لوگ تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی پتہ کرو واقعی یہ سچی بات ہے، یہی وہ سرزمین ہے؟ تو علماء نے کہا ہاں یہ وہی سرزمین ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی جس نبی کے لیے ساری کائنات بنائی، جس نبی کے لیے ساری کائنات سجائی گئی، اس نبی نے اسی سرزمین پر ہجرت بھی کرنی ہے اور یہاں آپ کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کا محاسبہ چھوڑ دو، ہم اس سرزمین پر قابض نہیں ہوں گے۔ اور آگے چلنے کا جب اس نے حکم دیا تو کچھ جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ بات عیاں ہو گئی، ہم اجازت لیتے ہیں، ہم نے اسی سرزمین پر رہنا ہے، یعنی مدینے کی سرزمین پر۔ اس بادشاہ نے کچھ علماء کو وہاں چھوڑا اور ایک لیٹر لکھا نبی پاک علیہ السلام کے نام کا، اور ان علماء کو کہا کہ اگر تمہارے دور میں وہ نبی آ جائے تو یہ میرا لیٹر، میرا خط ان کو دے دینا، اور اگر بعد میں آئے تو یہ خط جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا۔ تو وہ بادشاہ چلا گیا، 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری یا کسی زائد بشر کی نہیں، یہ امام قسطلانی جیسا عظیم محدث یہ بات لکھ رہا ہے۔ 1000 سال بعد جب نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، اور اس بادشاہ نے یہ بھی کیا کہ جو علماء وہاں رک گئے ان کے لیے مکان تعمیر کروائے، اور ایک مکان ڈبل سٹوری محمد رسول اللہ کے لیے بھی تعمیر کروایا۔ یعنی اس بادشاہ کی عقیدت دیکھیں کہ اس کو پتہ چلا کہ آخری نبی آئے گا
اس نے کہا کہ یہ مکان تمہارے اور یہ اس نبی کے لیے مکان ہے۔ تو جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو آپ نے یہ سارا واقعہ اکثر سنا ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضور جس اونٹنی پر سوار تھے تو ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی کہ اونٹنی میرے گھر آئے، کوئی رسی ادھر سے پکڑتا، کوئی ادھر سے پکڑتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ اب یہ کیا بات تھی کہ نبی بھی جانتے تھے کہ وہ جو 1000 سال پہلے میرا عاشق گزرا ہے اور جس نے میرا گھر یہاں تعمیر کروایا ہے، اور وہ وہی گھر تھا جس گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے، جس گھر میں اونٹنی جو ہے وہ خود بخود جا کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا اپنا گھر نہیں تھا، بلکہ یہ اس بادشاہ کا بنایا ہوا گھر تھا جس نے ہمارے نبی کے لیے 1000 سال پہلے بنایا تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم دین کی اولاد میں سے تھے جس عالم کو اس بادشاہ نے وہ خط دیا تھا کہ یہ خط جب وہ نبی آخر زمان تشریف لائیں تو یہ خط ان کے حوالے کرنا۔ اب دیکھیں اللہ کی، اور حضور تو جانتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بلکہ حضور جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں اللہ نے اس پر بھی پردہ چاک کر دیا کہ وہ کون سا گھر ہے، اونٹنی خود بخود جا کے یہاں بیٹھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی جانتی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اونٹنی جاتے جاتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، وہ گھر جو حضور کے لیے بنا تھا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک غلام رکھا ہوا تھا کہ جس کی صرف یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس لیٹر کی حفاظت کر رہا تھا جو 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے لکھا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے فرمایا، اس غلام کا نام تھا ابو لیلہ، تو آپ نے فرمایا اے نا ابو لیلہ، ابو لیلہ کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری حیران ہو گئے کہ میں نے رسول اللہ کو تو بتایا ہی نہیں، حضور جانتے ہیں خود بخود۔ تو جب ابو لیلہ کو بلایا تو وہ جو خط 1000 سال پہلے لکھا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر کیا گیا، اور جب خط کھولا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے سلام عقیدت لکھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 سال پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے اس سرزمین پر آنا ہے، اس لیے میں اگر آپ کے دور میں ہوتا تو آپ کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھتا اور ساری آرمی آپ کی غلام ہوتی۔ جس دور میں بھی آئیں گے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں بھی قبول کریں اور کل قیامت کے دن میری شفاعت بھی کریں۔